يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق علیہ. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کسی نے کھجور کے درخت پیوند کاری کے عمل کے بعد خریدے تو اس صورت میں پھل فروخت کرنے والے کے ہوں گے، الا یہ کہ خریدار پھل کی شرط کر لے۔ اس حدیث میں کیا ہے کہ جس نے کھجور کے درخت کی پیوند کاری کے عمل کے بعد خریدے. پیوند کاری کیا ہے؟ ہاں جی، اس کو پولینیشن کہتے ہیں. ہاں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہر درخت کا نر اور مادہ ہوتا ہے. کوئی بھی درخت کا ہونا، چھوٹا پودا ہو بڑا پودا ہو، کوئی بھی چیز ہے اس کا نر مادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ کیا ہے کہ جس طرح کے جانوروں کے اندر نر مادہ کے ملاپ سے آگے افزائش نسل ہوتی ہے، ایسے ہی پودوں کا ہے. پودوں کا بھی یہی چیز ہے کہ جب نر مادہ کے ان دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ملیں گے تو تب جا کر وہ آگے پھل پکے گا اور صحیح پکے گا، ورنہ جو ہے پھل لگنے کو لگے گا لیکن پکے گا نہیں. تو اس کو کہتے ہیں تعبیر. تعبیر ایک ہے تعبیر عین کے ساتھ. وہ تعبیر کیا ہے؟ نہیں، تعبیر کے معنی کس چیز کے بارے میں بیان کرنا. ہاں جی، تعبیر عبر یعبر تعبیراً، اس پر خواب کی تعبیر نہیں ہے. تعبیر کے لفظ معنی جو ہے اپنا معافی الضمیر کا اظہار کرنا، اپنے بیان کرنا کس چیز کا، وہ چاہے خواب کا بیان کرنا ہو یا کسی اور چیز کا بیان کرنا ہو. اصل تعبیر کا لفظ یہ ہے. تو یہ ہے تعبیر حمزہ کے ساتھ. عبر یعبر تعبیراً، تعبیر کے معنی پولینیشن کرنا، یہ پیوند کاری جس کو نام دیا ہے. تو کیونکہ پیوند کاری کا لفظ جو ہے ممکن بعض لوگوں کو یہ ہو کہ وہ شاید کھجور کے درخت کے ساتھ دوسری کھجور ملائی گئی ہے. کھجور کے درخت کے ساتھ جس طرح پیوند کاری کا اصل جو معنی ہے وہ کیا ہے کہ کسی کوئی ٹہنی شاخ ہوتی ہے کسی درخت کی. ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، تو وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ دوسری ٹہنی ملا دیتے ہیں. پھر وہ، اور عام طور پر جو یعنی کہ جتنے بھی درخت پھلدار ہیں عام طور پر ان کی پیوند کاری کی جاتی ہے شروع میں، کوئی درخت بھی ہو، حتیٰ کہ کھجوروں کے بھی یعنی کہ ان کی پیوند کاری ہوتی ہے. تب جا کر وہ اس کا صحیح پھل ملتا ہے. اگر پیوند کاری نہ ہو درخت کی تو درخت آگے بڑا ہو کر جو ہے وہ صحیح پھل نہیں دے گا عموماً. اس لیے درختوں کی عام طور پر پیوند کاری ہوتی ہے شروع میں ہی. حتیٰ کہ پھولوں وغیرہ کے پودے وغیرہ بھی، گلاب وغیرہ آپ جانتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے. تو یہ ایک تو پیوند کاری یہ ہے جو تنے کے ساتھ یا شاخ کی شاخ کے ساتھ پیوندواری ہوتی ہے. لیکن یہاں پر پیوند کاری کیا ہے کہ اس کے پھولوں کے ساتھ. آج کل پھولوں کے نکل رہے ہیں، پھول نکل رہے ہیں، تو کوئی نر ہے کوئی مادہ ہے. اور یہ عام طور پر جو تجربہ رکھنے والے لوگ ان کو پتہ ہوتا ہے کیا نر کون سا مادہ ہے. عام طور پر نر کے پتے جو ہیں وہ بڑے سیدھے ہوتے ہیں، جبکہ مادہ کے پتے تھوڑے جھکے ہوتے ہیں. یہ تقریباً فرق ہوتا ہے اس کے اندر. جی ہاں. تو دوسرا یہ بھی کہ نر کے جو پھول ہوتے ہیں بڑے سخت سے ہوتے ہیں، تقریباً سیدھے سخت سے ہوتے ہیں. تو خیر جو بھی، تو وہ نر کے پھول جو ہے وہ مادہ کے ساتھ. اب یہ پیوند کاری کا یہ پولینیشن کا سسٹم جو ہے بہت سی چیزوں اللہ تعالیٰ قدرتی رکھا ہوا ہے. ہوا کے ساتھ ہی، اپنے مکھیوں وغیرہ کے ساتھ. شہد کی مکھی دیکھیں گے آپ، شہد کی مکھی دیکھیں گے، وہ سرسوں کے پھول پر بیٹھتی ہے، اس کے ساری ٹانگیں جو ہیں وہ زرد ہو جاتی ہیں. دوسرے پھول پر جا کے بیٹھے گی، وہ سارے اس کے وہ دانے جو لگے ہوتے ہیں ذرات وہ اتر جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے. ہوا کے ساتھ ہے، پرندوں کے ساتھ یا اپنے مکھیوں کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن بعض وہ چیزیں جس طرح کھجور وغیرہ ہے، اس کا خود کرنا پڑتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا وہاں کے لوگوں کو یہ کام کرتے ہوئے. تو چونکہ مکہ میں کھجوریں نہیں تھیں، آپ نے یہ کام کبھی نہیں دیکھا تھا، تو آپ نے ان سے کہا کہ تم کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے سمجھا کہ شاید کہ یہ اچھی چیز نہیں جو آپ نے یعنی کہ اس سے ایسا سوال کیا ہے. انہوں نے اس سال نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام تھا وہ کھجور نہ پکی. تو صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کہا تھا تو ہم نے وہ یعنی کہ تعبیر نہیں کی تو کھجور نہیں پکی. تو آپ نے یہاں فرمایا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، کہ تم اپنے اس طرح کے دنیا کے معاملات کو بہتر جانتے ہو. اور یہ حدیث اس مخصوص انداز سے ہے، نہ کہ ہمارے بعض جاہلوں نے جو اس کو ہر چیز میں لے لیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو
اس میں تم دیکھو کہ تم نے کیا کرنا ہے، اس میں تم کو دین کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. صرف ایک مخصوص واقعے کے مناسبت سے آپ نے ان کو بتایا تھا کہ تم اس چیز کو جانتے ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں سارے کیا پڑھ رہے ہیں ہم، یہ دنیا کے معاملات ہیں نا. ہاں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو اس لیے بعض جاہلوں نے اس طرح کی حدیثوں کو، اس طرح کی چیزوں کو عام لے لیا ہر چیز کے اندر ہی، کہ ہم اپنی جو مرضی کریں دنیا کے معاملات میں. ایسی چیز نہیں ہے. تو اللہ کل حال تعبیر یہ ہوتی ہے. تو اس میں اس حدیث میں کیا ہے کہ جس نے کھجور خریدی، جس نے کسی کھجور کے درخت پیوند کے عمل کے بعد خریدے، تو اس صورت میں پھل فروخت کرنے والے کے ہوں گے. یعنی جو جس کا باغ ہے، اس کی شکل یہ ہے کہ آپ کا باغ ہے اور میں آپ سے باغ خرید رہا ہوں جب پیوند کاری ہو چکی ہے، تعبیر ہو چکی، اس کے بعد میں خریدتا ہوں آپ سے، پھل خریدتا ہوں، باغ نہیں خریدتا، پھل خریدتا ہوں. تو بلکہ باغ خریدتا ہوں. تو ہاں، اب پھل کس کا ہوگا، میرا ہوگا یا آپ کا ہوگا؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھل کے بارے میں فیصلہ کیا. اب باغ آپ سے خریدتا ہوں، باغ خریدنے کا معنی کہ درختوں سمیت. اور کیا درختوں سمیت اگر خریدتے ہیں تو زمین سمیت بھی، زمین بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ اس میں جو تعین ہوگی. بعض اوقات عرف کی طرف لوٹا جاتا ہے کہ اگر باغ خریدا ہے تو اس کا مطلب پوری زمین بھی ساتھ ہے، اور بعض اوقات باغ کا معنی صرف درخت ہوتے ہیں، زمین نہیں ہوتی. تو علی کل حال جو بھی ہے، اس نے باغ خریدا ہے، آپ سے باغ خریدا ہے اس وقت جب کہ تعبیر آپ کر چکے ہیں، ہو چکی ہے. اس کے بعد خریدا ہے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے کہ پھل کس کا ہے؟ مالک کا ہے، جو جس نے بیچا ہے. جس نے بیچا ہے پھل اس کا ہوگا. اس کا کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس نے پیوند کاری کی ہے اور اس کا ایک تعلق اس کے پھل کے ساتھ قائم ہو چکا ہے. اور شریعت جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے اس طرح کے معاملات میں کہ جس میں ایک چیز کا تعلق جب پیدا ہو جاتا ہے کس چیز کے ساتھ، تو اس کا حکم پھر اس کے لیے ثابت ہو جاتا ہے، اس کا حکم اس کے لیے ثابت ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی چونکہ جو بیچنے والا ہے پیوند کری اس نے کی ہے اور پھل کے ساتھ اس کا ایک تعلق قائم ہو گیا، تو اصل حق اس کا ہے پھل کا. الا ان یشترط المبتاع، الا یہ کہ خریدنے والا خود شرط دے دے، رکھ لے کہ بھی پھل بھی میرا ہوگا، پھل بھی میرا ہوگا. یعنی اس کو پتہ ہے کہ حدیث میں فیصلہ جو ہے پھل مالک کے لیے، بیچنے والے کے لیے ہے، تو چونکہ وہ شرط کر لیتا ہے کہ پھل میرا ہوگا تو پھر اس کا ہوگا، خریدنے والے کا، پھر خریدنے والے کا ہوگا. تو یہ ہے. لیکن یہ تعبیر صرف یعنی کہ کھجوروں کے حوالے سے ہی ہر چیز کے لیے. بعض علماء نے تو کہا ہے کہ اس کھجوروں کے بارے میں ہے کیونکہ اس کی تعبیر خود کی جاتی ہے. یہ جس ہم نے بتایا نا کہ اس کی پولینیشن خود کرنا پڑتی ہے. باقی جب کہ باقی تقریباً پھل وغیرہ ہوتے ہیں، مالٹا ہے، آم ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کے پھولوں کے ساتھ ہی وہ ہوا کے ساتھ اس طرح سے خود اس کی پولینیشن ہو جاتی ہے. تو بعض نے کہا ہے کہ باقی چیزوں کے لیے اس کا حکم نہیں ہے. لیکن جو صحیح ہے اللہ عالم، وہ سبھی ہر طرح کے باغ کے لیے، ہر طرح کے پھل کے لیے ہے، چاہے وہ کھجوروں کا ہو یا کوئی اور ہو. کیونکہ یہاں پر ثمرتھا، ثمرات کا لفظ جو ہے پھل ہے، تو پھل کا لفظ عام ہے، چاہے وہ کھجور ہے یا کچھ بھی دوسری چیز ہے. تو ہر وہ چیز جو کہ یعنی کہ اس کی تعبیر ہونے کے بعد، چاہے تعبیر اس نے خود کی، پولینیشن اس نے خود کی ہو یا قدرتی طور پر ہو چکی ہو، تو چونکہ پھل کا ایک وہ شکل پیدا ہونا شروع ہو گئی، اب وہ اس کو بیچنے والے کا اس کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا، تو اس لیے اس کا حق اس کا رکھا گیا، الا یہ کہ اگر وہ خریدنے والا شرط لگا لیتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر یہ پھل تباہ ہو جاتا ہے، اگر یہ پھل خراب ہو جاتا ہے جس طرح کے آفت سے، پھر کس کی ذمہ داری میں ہوگا؟ ہاں، بیچنے والے کی، اسی کے ہوگا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ جس نے خریدا ابھی تم نے اس کو خریدا، تم اس کا پیسہ دو. اس میں اور پہلے میں کیا فرق ہے؟ ہاں، عقلی طور پر بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ اصل مالک یہی تھا، تو اب اگر فرض کرو پھل جو ہے وہ یعنی کہ آفت سے تباہ ہو جاتا ہے، تو اسی کا پھل تباہ ہو رہا ہے، خریدنے والے کو اسے کوئی تعلق نہیں، کیوں خریدنے والے نے باغ خریدا ہے، تو خریدنے والے کا پھل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھے نا. تو اس لیے وہ پہلے بھی مالک تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ اب یعنی کہ اگرچہ باغ خریدنے والے کے پاس گیا لیکن پھل ابھی تک اسی کا ہے، اسی کی ملکیت میں ہے، تو اس لیے وہی اس کا ذمہ دار ہوگا، بیچنے والے کا اس کی ذمہ داری کوئی نہیں ہوگی. لیکن اگر دوسری شکل میں بیچنے والا کہہ دیتا کہ پھل میرا ہوگا، پھر
ہے نا، الا اشترط المبتاع، کہ بیچنے والا خود پھل کے شرط لگا دیتے کہ پھل میرا ہوگا، آپ کا نہیں ہوگا، اور پھر آپ پھل جو ہے آفت سے تباہ ہو جاتا ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض نے کہا ہے کہ وہ بیچنے والے کی ذمہ داری ہوگا کیونکہ اصل پھل اس کا تھا، یعنی ہاں تو اس نہیں، بیچنے والے نے شرط لگا لی نا کہ پھل میرا ہوگا. ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ بیچنے والے نے شرط رکھ لی کہ پھل میرا ہوگا، اصل تو پھل باغ والے کا تھا جو حدیث کے مطابق، لیکن اللہ یہ کہ اگر وہ شرط لگا لیتے کہ پھل میرا ہوگا، تو یہاں پر علماء کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بیچنے والے کی ذمہ داری ہوگی، اور بعض کہتے ہیں کہ خریدنے والے کی ذمہ داری ہوگی. اور جو صحیح وہ یہ ہے اللہ عالم، وہ بیچنے والے کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہاں پر اصل وہی ذمہ دار تھا اس کا پھل کا، لیکن چونکہ خریدنے والے نے شرط رکھی کہ مجھے چاہیے، تو ایسے ہے جیسے اس نے اس پھل کو خریدا ہے الگ سے، جیسے اس نے الگ سے اس پھل کو خریدا ہے، تو اس لیے وہ اس کا یعنی کہ بیچنے والے اس کا ذمہ دار ہوگا. ہاں جی ہاں جی زمینی آفت سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ ہاں تو وہ دونوں کو حکم ہے کہ نا، ہم بتایا تھا کہ دونوں کو حکم ہے. آسمانی آفت یا ایسی چیز کہ جس سے آدمی اس کا معاوضہ نہ لے سکے، سمجھے، فوج ہے، چور ایسے ہیں جن کا پتہ نہیں چلا، تو ان کا جن سے معاوضہ نہ لیا جا سکتا وہ آسمانی آفت کے حکم میں ہے، سمجھے نا. صرف فرق یہاں پر ہے کہ جن سے معاوضہ لیا جا سکتا ہو، چور پکڑے گئے ہیں، سمجھے نا، یا جس نے باغ کا نقصان کیا ہے وہ معلوم شدہ آدمی ہے، کوئی معلوم شدہ کوئی شخص ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جن سے آپ معاوضہ لے سکتے ہو، معاوضہ لینے کی طاقت ہے، خود آپ لے لیں خریدنے والے یا بیچنے والے لے لیں، وہ دونوں میں سے جو بھی آپس میں طے کر لیں کہ جو لے سکتا اس سے. لیکن جس سے نہیں معاوضہ لیا جا سکتا وہ بھی اور آسمانی آفتیں دونوں کا ایک حکم ہے. جی اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں ابراہیم بھائی. سلمی، یہ سلم نہیں ہے، سلم ہے. ہاں جی ہاں جی. اچھا یہاں پر 3 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، ابواب السلم، قرض اور رہن. سلم کیا ہے؟ پیشگی ادائیگی. پیشگی ادائیگی میں پہلے سے پیمنٹ کر دینا، پیمنٹ، ہاں جی ایڈوانس پیمنٹ، جی ہاں پہلے سے پیمنٹ کر دینا، تو یہ ہے سلم. اس کا دوسرا لفظ سلف بھی ہے جو حدیث میں ہم پڑھیں گے، سلف. اور سلف کا لفظ زیادہ واضح ہے، سلف کے معنی پہلے گزری ہوئی چیز. تو سلم اور سلف جو ہے حقیقت میں عربوں کے مختلف قبائل کے اندر یہ لہجہ تھا کہ بعض اسی کو سلف کہتے تھے، بعض اسی کو سلم کہتے تھے. معنی ایک ہی ہے کہ سلف کے لفظ ہی کو سلم بولا جاتا تھا. تو پیشگی ادائیگی، اور پیشگی ادائیگی ہم پڑھیں گے پیشگی ادائیگی کیا ہے، کس چیز میں ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ قرض. اور قرض یہ اور شکل میں ہے، اس کی شکلیں مختلف ہیں جو ہم پڑھیں گے. اور تیسرا کیا ہے؟ رہن، یعنی گروی چیز رکھنا. یہاں حدیث پڑھیے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه وللبخاري أسلف في شيء. جی اچھا اس میں کیا ہے؟ جی پڑھیے، ترجمہ پڑھیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور اہل مدینہ پھلوں میں 1 سال اور 2 سال کی قیمت پیشگی ادا کرتے تھے. ہاں یہ ہے سلف یا سلم، کہ اہل مدینہ پھلوں کی یا فصلوں کی، اناج کی 1-2 سال پہلے سے پیشگی اس کی ادائیگی کر دیتے. اس کی قیمت، فصل بعد میں آتی، پھل بعد میں آتا، لیکن اس کی قیمت پہلے سے ادا کر دیتے. جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پھلوں کی پیشگی دے تو اسے چاہیے کہ ماپ تول اور مدت مقرر کے لیے دے. بخاری و مسلم. اور بخاری میں من اسلف فی ثمر کے بجائے من اسلف فی شیء. ہاں شیء کا لفظ ہمیں کیا معنی دیتا ہے؟ کچھ بھی، کہ ہر چیز کے اندر، یعنی صرف پھلوں کے اندر نہیں ہے حکم، بلکہ ہر چیز کے اندر ہے کہ آپ پہلے سے اس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں، چاہے چیز کو بعد میں لیں. لیکن یہاں پر شرط رکھی گئی ہے فلیسرف فی کیل معلوم،
کہ اس کو یا وزن معلوم، اس کا وزن معلوم ہو یا اس کا ماپ معلوم ہو، ایک شرط یہ، اور دوسری شرط کیا ہے، اس کی مدت معلوم ہو۔ مقصد کیا ہے، اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ فرض کرو آپ کا کھیتی آنے والی ہے، اگلے سال کو کھیتی آئے گی، اور میں آپ سے وہ کھیتی کا سودا کرتا ہوں کہ آپ کی اس سال کی جو گندم آئے گی وہ میں آپ سے کتنی گندم لوں گا، 100 من گندم وزن، یا اگر ماپ ہے تو تب بھی، اگرچہ آج کل وزن ہی چلتا ہے تو وزن معلوم ہو کہ 100 من گندم ہو، مدت کیا ہو، اس سال کی فصل، اس سال کی فصل، یعنی اور فصل آنے کا معلوم وقت معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہفتہ پہلے ہفتہ بعد، وہ کوئی مشکل نہیں، وہ تو سمجھے نا، لیکن اس سال کی فصل، یہ نہیں کہ اگلے سال کی یا 2 سال بعد کی یا 3 سال بعد کی، جو بھی کرنا ہے، یعنی کرنے کو کر سکتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ 2 سال کرتے، لیکن جو کرنا ہے اس کی مدت طے کریں، کیا اس سال کی فصل لیں گے یا اگلے سال کی لیں گے، کتنی لیں گے، اس کی مقدار معلوم طے کریں اور اس کی مدت طے کریں، کس لیے کہ تاکہ بعد میں اختلافات نہ ہوں۔ تو اگر یہ شرط ہے، یہ شرط موجود ہے، تو پھر جو ہے پیشگی اس کی پیمنٹ ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح جس طرح ہم نے پڑھا کہ بعض حدیثوں میں ثمر کے لفظ آتا ہے پھلوں کا، اور بعد میں ثمر کی بجائے بھی تمر کا لفظ آتا ہے، تا کا، بعد میں سا کی بجائے تا ہے، تمر کا لفظ، لیکن جو زیادہ روایتیں ہیں وہ ثمر کی ہیں، اور یہی زیادہ واضح ہے کہ کسی طرح کا پھل کیوں نہ ہو، اور بلکہ بخاری کی جو روایت ہے اس میں اسلف فی شیء، کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، کسی بھی چیز میں پیشگی ادائیگی اس کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو پیشگی ادائیگی کس چیز پر ہے، کسی چیز کی صفت پر، کوئی چیز عین، وہ چیز بذات خود موجود نہیں ہے، سمجھے نا، بذات خود وہ چیز، اس چیز کی صفت پر، کہ میرے پاس اس طرح کی گندم ہوگی، اس گندم کی فرض کرو کوئی قسم ہے، اس کا کوئی نام ہے، آپ نام دے دیں، یا کھجوریں فرض کرو اجوا کھجور کی یا سکری کھجور کی، کھجوروں کے جو نام ہیں، تو اس کا کہ میرے پاس سکری کھجور جو اس سال آئے گی، سمجھے نا، اس کی اتنی مقدار کا سودا میں کر رہا ہوں آپ سے، یعنی کہ ابھی فی الحال ابھی تو اس کی پیمنٹ دے رہا ہوں، تو اس شرط پر اس کی صفت کا، نہ کہ بذات خود وہ چیز، کیونکہ بذات خود وہ چیز اگر ہوگی اس پر سودا کریں گے تو وہ ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ معدوم ہے، ہاں معدوم ہے، اور ہم نے پہلے کیا پڑھا ہے، ہاں کیا ہم نے پہلے پڑھتے رہے کہ جو چیز یعنی معدوم ہے، جو ابھی تک ہے، وہ حبلہ کیا تھا، ہاں جو حمل ہے، ہاں اس طرح کی چیز، یا حمل کا جو حمل ہوگا آگے، جو چیز عدم موجود ہے اس کا سودا نہیں ہے، لیکن یہاں پر اس کی صفت پر سودا ہے۔ اس لیے فرق علماء نے کیا ہے کہ بذات خود چیز پر سودا نہیں ہوگا، اس کی صفت پر سودا ہوگا، کہ فلاں سکری، میرے پاس سکری کھجور پر سودا کر رہا ہوں، اس باغ کی جو سکری کھجور میری آئے گی، میرے اس سال کی جو سکری کھجور ہوگی، میرے اس سال کے فلاں طرح کی جو گندم ہوگی، فلاں نام کی، فلاں نام کا جو چاول ہوگا، فرض کرو، تو اس کی صفت پر سودا ہو رہا ہے، سمجھے نا، بذات خود اس چیز پر سودا نہیں ہے، کیونکہ بذات خود پر کریں گے تو آپ ایک معدوم چیز کو بیچ رہے ہیں جو منع ہے، لیکن اس کی صفت پر سودا کریں۔ دونوں میں فرق کیا ہے کہ صفت پر سودا کرنے کا معنی یہ ہوگا کہ وہ چیز چاہے آپ کے پاس اسی باغ سے نکل آئے، کسی دوسرے باغ سے نکل آئے، کسی اور سے، آپ وہ چیز اس کو مہیا کر دیں جو اس صفت کی ہے، جس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے، وہ کیفیت، وہ صفت والی چیز ہے، آپ کے پاس وہ چیز آ گئی اور آپ نے اس کو دے دی، لیکن اسی چیز پر سودا کریں گے جو آپ نے ایک بھی یعنی کہ ایک کسی چیز کی تعین کرتے ہوئے کہ یہ اس چیز پر سودا ہے، وہ چیز ابھی آپ کے پاس ہے ہی نہیں، اور ممکن ہے آپ کے پاس ہو یا نہ ہو، سمجھے نا، ممکن اس کو پھل لگے نہ لگے، تو اس لیے جو ہے اس کی صفت پر سودا ہے۔ تو اس لیے یعنی علماء نے فرق کیا ہے صفت پر سودا ہونے کا اور بذات خود اس چیز کے عین اس چیز پر سودا ہونے کا۔ اگر میرے خیال اس کو پڑھیں تھوڑا، اس کی تشریح بھی، کیونکہ اس کی تشریح میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب لغوی تشریح، ابواب السلم، سلم نہیں، سلم سین کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر، سلم، اور سلم کہیں گے پھر کیا ہے؟ سلم ہے جنگ کے حرب کے مقابلے میں، ہاں جی، سلم جو ہے وہ جنگ کے حرب کے اس کے مقابلے میں سلم، اور سلم جو ہے یہ سلف یعنی ایک سابقہ چیز، بیع السلف کو ہی
سلم کہتے ہیں وزن اور معانی دونوں اعتبار سے، اور ایک قول یعنی یہ سلف سلم وزن بھی وہی ہے، معنی بھی وہی ہے. جی ہاں. اور ایک قول یہ ہے کہ اہل عراق کی لغت میں سلم اور اہل حجاز کی لغت میں سلف کہتے ہیں. جی ہاں. اور جزری نے النہایہ میں کہا ہے کہ بیع سلم یہ ہے کہ سونے یا چاندی یا مروجہ سکے کے بدلے میں پیشگی قیمت دے کر ایک معلوم و متعین مدت تک چیز لینے کا سودا طے کرنا. اچھا، یہ جزری نے فی النہایہ، یعنی کہ ہم پڑھنے کا مقصد ہم کو یہ ہے کہ تاکہ آپ کو یہ چیزیں بتاتے چلے جائیں. ابن اثیر الجزری، ان کی کتاب ہے النہایہ فی غریب الحدیث. النہایہ فی غریب الحدیث. غریب الحدیث ہم نے پہلے پڑھا تھا، کیا چیز ہے غریب الحدیث؟ ہاں خلیل بھائی سے پوچھیے. ہاں خلیل بھائی بتائیے. ہاں بارک اللہ فیک. غریب الحدیث جب کہا جائے تو وہ حدیث الغریب نہیں ہے، یہ غریب الحدیث ہے. حدیث الغریب، غریب الحدیث، دونوں میں فرق ہے. آپ جو بتا رہے ہیں وہ حدیث الغریب ہے کہ جس میں کسی جگہ پر ایک ہی راوی ہو، کسی طبقے میں صرف ایک ہی راوی ہو، وہ حدیث الغریب ہے. یہ غریب الحدیث کہ حدیث میں سے جو غریب ہے، یعنی اسی حدیث کے الفاظ میں سے جو غریب، وہ کیا ہے کہ ایسے الفاظ جو عام طور پر استعمال نہ ہوتے ہوں، یعنی کہ جو اجنبی قسم کا لفظ ہو، کیوں غریب وہی ہوتا ہے نا، اجنبی آدمی اکیلا. تو اسی طرح غریب الحدیث یعنی ایسے الفاظ جو غیر معروف ہوں. تو اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں. امام خطابی کی کتاب ہے اور بعض علماء کی کتابیں ہیں جنہوں نے حدیث کے الفاظ، عموماً حدیث کے الفاظ، بخاری مسلم جتنی بھی کتب الحدیث ہیں ان میں سے حدیث کے ایسے الفاظ، اور صرف لفظ نہیں بلکہ بعض اوقات جملے، کہ جس جملے کا مخصوص حدیث کے اندر کوئی معنی ہے، عام معنی جو سمجھا جاتا وہ نہیں ہے، بعض اوقات جملہ ہوتا ہے، بعض اوقات لفظ ہوتا ہے. تو انہوں نے ان الفاظ کو یا ان جملوں کو اپنی کتابوں پر جمع کیا اور جمع کر کے ان کے معنی بیان کیے. ان میں سب سے جو جامع ترین کتاب ہے وہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ، ابن اثیر جزری کی کتاب ہے النہایہ فی غریب الحدیث، 6 والیوم میں ہے، بہت اچھی کتاب ہے. آپ کو حدیث کا کوئی بھی لفظ، کسی بھی حدیث کا آپ کو نہیں معلوم ہوتا، اس کو کھولیے، آپ کو بتائے گا کہ اس کا معنی یہ ہے، اور شرعی معنی، لغوی معنی نہیں بتائے گا. لغت کے اندر آپ دیکھیں تو قاموسوں میں ڈکشنری میں جا کے ڈھونڈیے، یہ آپ کو شرعی معنی دے گا کہ حدیث کے شرعی اصطلاح میں، قرآن و سنت کی شریعت کی اصطلاح میں اس کا معنی کیا ہے. اس لیے یہاں پر معنی کیا کیا ہے، یعنی کہ سلف کے سلم کا معنی کیا کیا ہے کہ یعنی کہ سلم یہ ہے کہ سونے یا چاندی کے مروجہ سکے کے بدلے میں پیش کی قیمت دے کر ایک معلوم متعین مدت تک چیز لینے کا سودا طے کرنا. یعنی جو بھی سکہ ہے، اس کو سونا چاندی تھا ابن اثیر کے زمانے میں، آج کل جو دینار روپیہ جو بھی کچھ ہے کرنسی ہے، تو اس کو یہ پیش کی پہلے سے یہ دے دے، روپیہ آپ نے پہلے دے دیا، قیمت آپ نے پہلے دے دی، اور جو چیز آپ نے لینا ہے، کوئی بھی چیز ہے، پھل ہے، اناج ہے، کوئی گاڑی ہے، کچھ بھی ہے، آپ نے بعد میں لینا ہے، تو اس کا سودا طے کرنا. بالفاظ دیگر گویا تو نے صاحب مال کو قیمت سپر کر دی اور بیع سلم کر لی. جی ہاں، صاحب تحفۃ الحوضی، صاحب تحفۃ الحوضی کیا ہے؟ ترمذی کی شرح ہے، ترمذی کی شرح، اور بہت اچھی شرح ہے. یہ ان کے مصنف ہیں علامہ مبارک پوری، تو ان کی شرح ہے تقریباً کافی، میرے خیال 6-7 والی اس کے بھی، تو انہوں نے ترمذی کی شرح کی ہے اس میں. جی ہاں. کہتے ہیں کہ جو قیمت جلدی ادا کر دی جائے وہ رأس المال کہلاتی ہے، یعنی مقررہ وقت پر سپرد کرنا، اور جو چیز مؤجل فروخت کی جائے اسے مسلم فی کہتے ہیں. پڑھتے ہیں. اور قیمت ادا کرنے والے کو رب السلم، اور جسے وہ چیز فروخت کی جائے اسے مسلم الیہ، جس کی سپرد کی گئی کہتے ہیں. ہاں جی، قیاس اس عقد ہاں کے جی، جواز جی ہاں، سے صرف انہوں نے نام دیے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے، ایک چیز یعنی کہ لینے والا ہے مسلم، اور مسلم الیہ کہ جس سے آپ چیز لے رہے ہیں، جو چیز لے رہے ہیں وہ کیا ہے، مسلم فی. یہ صرف جو چیزوں کے یعنی کہ کیونکہ ہوتا کیا ہے، علماء عام طور پہ اس طرح کی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے، چیز کیا ہے، اس کے الگ الگ نام رکھ دیے تاکہ وہ بجائے یعنی کہ وہ ان ناموں کے ساتھ ہی ہر چیز کو آپ پہچانتے چلے جائیں. جی ہاں، کیونکہ یہ صورت بھی اس ضمن میں آ جاتی ہے کہ جس کے پاس مال موجود نہ ہو اور وہ اسے فروخت کرے، مگر اس سے صحیح احادیث وارد ہونے کی وجہ سے جائز قرار دیا گیا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت المدائنہ
مداینہ. اس میں لین دین کا مسئلہ بیان ہوا ہے بھی اس کے جواز پر دلالت کرتی ہے. اچھا، اس مسئلے کو، یہ سلم کا مسئلہ یا سلف کا مسئلہ، ہم پہلے کیا پڑھ کے آئے ہیں کہ اصل یہ چیز ہے کہ جو آپ کے پاس چیز نہیں ہے اس کو نہ بیچو. سمجھے نا؟ ایک معدوم چیز ہے، ملکیت میں بھی نہیں ہے، ملکیت میں اور معدوم ہے ویسے ہی، ہاں قبضے میں نہیں ہے، آپ کے قبضے میں نہیں ہے تو اس کو نہ بیچو. تو یہ اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ خلاف القیاس ہے، یہ اصول کے خلاف ہے. بلکہ انہوں نے خلاف القیاس نہیں کہا کہ اصولوں کے خلاف ہے. کون سے اصولوں کے خلاف ہے؟ کہتے کہ اصول یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے، آپ کے قبضے میں ہے، اس کو بیچو. اصل یہ ہے. تو یہ اصول کے خلاف ہے. لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں اس پر کہ اصول جو ہے وہ کتاب و سنت ہے. اصل جو ہے وہ کتاب و سنت ہے. اصل وہ نہیں کہ جس کو ہم اپنا اصل بنا لیں. ٹھیک ہے، ایک وقت حدیث میں اصل یہ دیا گیا تھا جو چیز آپ کے پاس نہیں بیچو، جو چیز آپ کے پاس نہیں اس کو نہ بیچو، یہ اصل تھا. اور اس کے بعد دوسرا حکم یہ دے دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ بھی اصل ہے الگ سے، یہ بھی الگ سے اصل ہے. کیونکہ اصل میں ہوتا کیا ہے، بنیاد کیا ہے کہ بعض اوقات فقہاء علماء احادیث کو کیوں ٹھکراتے یا کیوں رد کرتے ہیں کہ ھذا خلاف الاصل. ہاں آپ لفظ پڑھیں گے، یہ حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا لأنہ خلاف الاصل. بھی خلاف اصل کیا ہو گیا؟ اصل ہمارے پاس قرآن و سنت ہے، جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا وہ اصل ہے. ہاں وہ قاعدے کلیہ جو ہم نے بنا رکھے ہیں وہ سارے اس کے تابع ہیں. سمجھے نا؟ یہ نہیں کہ ہم اپنے قاعدے کلیوں کو اصل بنا لیں اور قرآن و حدیث کو اس کے تابع بنا لیں، یہ چیز غلط ہے. اصل یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو اصل بناؤ، کچھ بھی کیوں نہیں. ایک وقت ایک چیز کا حکم آیا کہ جو چیز تمہارے پاس نہیں نہ بیچو، اس کو تم نے اصل بنا دیا. اس کے بعد دوسرا حکم آ گیا کہ ایک چیز جو سال بعد تم لینا چاہتے اس کا ابھی سے سودا کر لو، یہ بھی الگ سے ایک اصل ہے. سمجھے نا؟ ایک الگ سے اصل ہے. تو دونوں وہ اپنی جگہ پر اصل ہے، یہ اپنی جگہ پر اصل ہے. یہ نہیں کہ تم اس کو اصل بنا کو اس کو کہو بھی یہ خلاف الاصل ہے اور پھر اس پر عمل نہ کرو. اور ایسا ہوا ہے، بعض علماء نے اس چیز کو خلاف الاصل سمجھ کر اس کو ناجائز قرار دیا ہے. ہاں بے سلف کو، سلم کو. ہاں جی، کیوں جائز ہے، لیکن بتا رہا ہوں بعض علماء نے ناجائز قرار دیا. کیوں؟ کہ خلاف الاصل ہے. اصل انہوں نے کیا بنایا؟ وہ جو ملاتب مالی سائندک، جو آپ کے قبضے میں نہیں وہ اس کو نہ بیچو، اس کو اصل بنا کر اس کو جو ہے اصل کے خلاف سمجھا اور اصل کے خلاف قرار دے کر اس کو ناجائز قرار دے دیا، حالانکہ حدیث واضح ہے. اس لیے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ بڑا اچھا یہاں پر بحث لکھی ہے، کہتے ہیں کہ اصل وہ ہے جو کتاب و سنت ہے. کتاب و سنت میں جو کچھ ہے وہ اصل ہے. ہاں جو اس سے ہٹ کر ہے وہ اصل نہیں ہے. جی ہاں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور رہن میں راہ پر فتح. اچھا، یہاں تک سلف کا مسئلہ تھا. تو سلف کے لیے کیا شرط ہے؟ یعنی سلف کا یعنی کہ صورت عالم نے سمجھ لی کیا ہے کہ اس کی شکل یہ ہے کہ آپ کوئی کھیتی یا کوئی پھل جو بھی خریدنا چاہتے ہیں کسی کے کھیت والے کی، تو پیسہ اس کو پیشگی دے دیتے ہیں اور جب فصل آئے گی یا پھل آئے گا تو اس وقت اس سے لیتے ہیں، لیکن اس کی صفت پر سودا کرتے ہیں، بذات خود پھل پر سودا نہیں کرتے. سمجھے نا؟ اس کی صفت پر کہ اس طرح کا پھل، فلاں قسم کا پھل، فلاں اس کی جنس یا جو بھی اس کا نام ہے اس کی صفت پر سودا. ہاں جی، مقرر اس کی مقدار معلوم ہو، اس کی مدت معلوم ہو. اور بخاری کی روایت میں یہ معلوم ہوا کہ یہ عام ہر چیز کے اندر ہے، صرف پھلوں یا کھیتیوں پر نہیں بلکہ ہر چیز پر ہے. حتیٰ کہ گاڑی بھی، فرض کرو آپ گاڑی بھی خریدنا چاہتے ہیں تو کسی مخصوص گاڑی پر سودا نہیں کریں گے جو اس کے پاس نہیں ہے. سمجھے نا؟ گاڑی اگرچہ شو روم میں کھڑی ہے لیکن میرے پاس نہیں ہے، میں اس گاڑی پر سودا نہیں کروں گا. آپ مجھ سے اس گاڑی پر سودا نہیں کریں گے. آپ یہ سودا کریں گے کہ اس طرح کی گاڑی ہے. ہاں جی، ہاں جی، اس ماڈل کی، اس کی گاڑی ہے، اس کی یہ کیفیتیں ہیں، اس کی صفت پر سودا کرنا یہ جائز ہے. سمجھے نا؟ دونوں میں فرق ہے. کہ فرض کرو آپ کو کسی خاص گاڑی پر سودا کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ وہ بیع المعدوم ہوگا، بیع مال سائندک ہوگا. لیکن ایک صفت پر سودا کر رہے ہیں، وہ صفت کی کوئی بھی گاڑی ہو سکتی ہے، اس صفت کی کوئی بھی گاڑی ہو سکتی ہے، اس پر سودا کر رہے ہیں تو وہ جو ہے یہ سلم، یہ جائز ہے. ہاں ہاں یہ چلتا ہے. ہاں لیکن کیا ہے کہ وہ چیز بذات خود اس چیز کا سودا نہ ہو کہ یہ چیز، بلکہ اس چیز کی صفت، اس کی جو ہے. اور صفات جو ہیں علماء کی یہ بھی شرط ہے کہ صفات ایسی واضح ہوں کہ جس میں بعد میں کوئی اختلاف نہ ہو. بالکل دو ٹوک، یعنی فرض کرو جس طرح گاڑی کی بات کر رہے ہیں، کون سی گاڑی ہے؟
اس کا مارکا یعنی کہ ٹوٹا ہے، مزدہ کون سی ہے سمجھے نا، اس کا ماڈل کون سا ہے، اس کے آگے مزید ماڈل کے اندر بھی اگر کوئی فرق آتا ہے، اس سال کے ماڈل کے اندر بھی فرق اگر کوئی ہے تو اس کا بھی مزید اس کی کیفیت ہو، سمجھے نا. یہ ساری اس صفات اس انداز سے واضح ہوں کہ جس میں کوئی اختلاف ہونے کی گنجائش نہ ہو، تب جائز ہے. اگر اختلافات ہونے کی گنجائش ہے تو تب بھی جائز نہیں ہے. جی ہاں، تو یہ سلف کا مسئلہ تھا. اس کے بعد آگے رہن میں را پر فتحہ اور ہا ساکن، جی ہاں، قرض کے بدلے میں کوئی مال دستاویز کی بنا پر دینا. اس کی علماء نے جو فقہاء نے اپنے تعریف بیان کی ہے رہن کی، وہ کیا ہے کہ اپنے کیا اس کا نام دیتے ہیں، توثیقۃ دین بمال او برہن یمکن استفاؤہ او استفاء منہ. توثیقۃ دین، آپ نے کسی سے قرض لیا، اب قرض جس سے لیا وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو گارنٹی دیں، کوئی ضمانت دیں. ضمانت کس چیز کی دیں؟ کسی ایسی شکل میں دیں، کسی ایسی چیز میں ضمانت دیں کہ جس چیز سے آپ کا وہ قرض ادا ہو سکتا ہو، یا قرض کا کچھ حصہ ادا ہو سکتا یا زیادہ تر قرض ادا ہو سکتا ہو. سمجھے نا؟ قرض یعنی کہ آپ فرض کرو قرض لیا آپ سے 10,000 اور آپ کو میں نے کیا دے دیا؟ مکان. اب یہ مکان کتنے ہے؟ 10,000 کے مکان ہے. تو آپ کو اگر قرض نہیں دیتا میں تو آپ کیا کریں گے؟ اس قرض کو بیچ سکتے ہیں اور اس مکان کو بیچ کر وہ اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں. قبضہ لے لیں گے، آپ اس کو بیچ دیں، جیسے بھی آپ کریں. یعنی آپ کو 10,000 کے بدلے میں وہ مکان آپ کے پاس ہے. تو یہ ہے توثیقۃ دین بعین، کہ قرض کا کسی ایسی چیز کے ساتھ جو ہے اس کو ضمانت دینا کہ جس چیز سے اس قرض کی ادائیگی ہو سکتی ہو، یا یعنی کہ اس میں سے قرض کے اکثر حصے کی ادائیگی ہو سکتی ہو. یہ ہے رہن. اس کی صورت یہ ہے کہ مثلا آپ کسی آدمی سے قرض حاصل کرتے ہیں اور اس قرض کے بدلے میں کوئی چیز اس کے پاس رکھ دیتے ہیں تاکہ اسے اعتماد و بھروسہ رہے کہ آپ اس کا قرض ادا کر دیں گے. بس جو ہی آپ اس کا قرض ادا کریں گے، آپ کی رکھی ہوئی چیز آپ کی طرف پلٹ آئے گی. ہاں جی، رہن کی مدت یہ ہے کہ جب تک آپ قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک وہ رہن ہے. جیسے قرض آپ نے ادا کیا وہ آپ کی چیز پلٹائے گی. اس عمل کو رہن کہتے ہیں اور آپ راہن کہلائیں گے. اور جس کے پاس چیز رکھی گئی ہے اسے مرتہن کہا جائے گا. ہاں جی. اور رکھی چیز مرہون ہاں جی اور رہین کہلاتی ہے. ہاں جی، 4 نام بذات خود. یہ سارا عمل جو ہے کیا ہے؟ رہن. رکھنے والا کون ہے؟ راہن. جس کے پاس رکھا گیا مرتہن. اور مرہون کیا ہے؟ وہ چیز جو رکھی گئی ہے، مرہون یا رہن یا رہین. وہم یسلفون میں یا پر ضمہ ہے. اچھا، رہن کے حوالے سے بھی اس کے احکامات کیا ہیں؟ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھے تھے جو تفسیر کے باعث شامل تھے کہ رہن کے احکامات کیا ہیں. یہاں پر شاید آئے گی آگے حدیث، نہیں آگے آ رہا ہے، آگے آ رہی حدیث، پڑھیں گے وہاں پہ. ٹھیک ہے، پڑھیے. وہم یسلفون یسلفون میں یا پر ضمہ ہے، اسلاف سے ماخوذ ہے. قیمت مال فوری ادا کرتے ہیں اور اس کے عوض مار تاخیر سے حاصل کرتے ہیں. السنہ والسنتین دونوں منصوب ہیں حرف جر کے محذوف ہونے کی وجہ سے، جو دراصل اس کو چھوڑیے، میرے خیال اس میں آگے پڑھیے. اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ ماپ اور تول. اس بات کی دلیل ہے ماپ اور تول کر وزن کی جانے والی اشیاء کا ماپ اور وزن کر کے دینا واجب ہے. ان دونوں میں سے کسی کے بارے میں بے خبری اور جہالت خرید و فروخت کو فاسد اور خراب کرنے والی ہے. اس میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ میعاد کا بھی اعتبار ہے. جمہور کی رائے اس جانب ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بیع سلم کسی حال میں بھی جائز نہیں. ہاں جی. جبکہ شافعیہ کہتے ہیں کہ یہ بیع جائز ہے. آپ کو بتایا نا آپ کو، دیکھیے حدیث واضح ہے لیکن پھر بھی بہت سے علماء کیا کہتے ہیں، چونکہ خلاف الاصل اس لیے جائز نہیں ہے. خلاف الاصل ہے اس لیے جائز نہیں. ہاں جی، وہ اپنا اصل انہوں نے کیا بنایا، وہ کہ جو آپ کے پاس ہے اس کو نہ بیچو. ہاں جی. یہ بھی بے شرم ہوگی شیخ کہ میں مثلا آپ سے ایک چیز لیتا ہوں، گاڑی لے لیتا ہوں، آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جی پیسے لے لیں اور گاڑی شام کو میں آ کے لے جاؤں آپ سے، کل آ کے لے جاؤں. بے شرم ہو. ہاں نہیں، سلم نہیں ہے. یعنی کہ سلم کہتے ہیں کہ ایسی مدت کہ جس میں واقع ہی
جو جس کو پیسہ دیا گیا ہے اس کو کوئی فائدہ ہو. وہ الگ بات ہے کہ فرض کرو آپ نے یعنی کہ گاڑی میرے پاس ابھی نہیں ہے، یا آپ لے جانا نہیں چاہتے ابھی، یا لے جانے کے لیے آپ کے پاس ابھی کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے اس وجہ سے آپ چھوڑتے ہیں، وہ الگ بات ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی جابر کے اونٹ کا ایڈوانس پیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ نے باہر سے کوئی کنٹینر منگانا شپمنٹ، آپ نے اس کو ایڈوانس پیمنٹ بھیجی، اس کو وہ اوپر سے خرید کے پھر 40-50 دن کے بعد یا 60 دن کے بعد آپ کا کنٹینر یہاں پہنچ رہا ہے، یہ ایڈوانس پیمنٹ. ہاں جی وہی نا ایڈوانس پیمنٹ، یعنی باقی یہ ہے کہ وقتی طور پر. ہاں جی اچھا جی یہ تھا. اس کے بعد قرض وغیرہ کے آگے اس کے احکامات آ رہے ہیں. جی ہاں اگلی حدیث شاید بھائی آپ پڑھیں، کس کو نیند آ رہی؟ وعن عبد الرحمن بن ابزہ وعبد اللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وكان يأتينا انبات من انبات الشام فنسلفهم فاقے پر پیش ہونی چاہیے. فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل أكان لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ہاں جی رواه البخاری. حضرت عبد الرحمن بن ابزہ اور عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کر کے غنیمت کا حصہ لیتے تھے، اور ملک شام کے نبتی جاٹوں میں سے کچھ جاٹ ہمارے پاس آئے تھے. ہم ان کو گندم، جو اور منکہ اور ایک روایت میں زیتون بھی ہے کی پیشگی دے کر ایک مدت مقررہ تک بیع سلم کرتے تھے. پوچھا گیا کہ کیا وہ خود کھیتی باڑی کرتے تھے، تو دونوں نے جواب دیا کہ ہم نے ان سے یہ کبھی دریافت نہیں کیا تھا. بخاری. جی ہاں اس حدیث میں آپ حاصل کلام پڑھیے اپنے ڈاکٹر صاحب. حاصل کلام اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیع سلم کرتے وقت جنس موجود نہ بھی ہو پھر بھی بیع درست ہے، البتہ یہ شرط ضرور ہے کہ اختتام مدت پر اس چیز کا دستیاب ہونا ممکن ہو یا موجود ہو. بلکہ بیع سلم میں اصل میں بیع سلم میں جنس جو ہے موجود ہے ہی نہیں، بعد میں ہوگی. جی ہاں ائمہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے. البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معاہدہ کے آغاز سے لے کر اختتام مدت معاہدہ تک وہ چیز دستیاب رہے، اس دوران کسی موقع پر اس کا فقدان نہ ہو اور ملنا دشوار و محال نہ ہو. پہلے ائمہ کی رائے زیادہ وزنی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اگر ایسی شرط ضروری ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ضرور ان سے پوچھ لیتے کہ یہ چیز اب سے لے کر وقت ادائیگی تک بازار میں دستیاب رہے گی. یعنی ان کا کہنا کیا ہے آخر میں ما کننا نسألهم عن ذلك، یعنی کہ راوی نے کہا نا کہ اکان لهم زرع، کیا ان کی کھیتی ہوتی تھی جب ان سے سودا کرتے تو تم؟ انبات جو ہے نبتی یہ شام کے وہ عرب لوگ تھے جو ان کے خاندان یعنی کہ ان کی نسل ان کا بگڑا ہوا تھا. عرب جو ہے اجموں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کو نبتی کہا جاتا تھا. تو ان کے وہاں پر کھیت وغیرہ ان کے ساتھ سودا کرتے تھے. تو صحابہ سے پوچھا گیا تم ان سے پوچھتے تھے کہ ان کے واقعی کھیتی ہے یا نہیں ہے؟ جب ان سودا کرتے تو کہتے ہیں ہم اس چیز کا نہیں پوچھتے تھے. تو ان کا یہ نہ پوچھنا کس بات کی دلیل ہے؟ جس طرح ہم نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ یہاں پر سودا ہو رہا ہے صفت پر، ایک صفت پر سودا ہو رہا ہے، بذات خود چیز پر سودا نہیں ہو رہا. تو اس لیے وہ چیز جب آپ کو جو مدت طے ہوئی اس وقت اس کا مہیا ہونا ضروری ہے، اس کا دستیاب ہونا اس کا ضروری ہے، اس سے پہلے ضروری نہیں ہے. جی اگلی حدیث بھی لے لیں. ہاں جی طاہر بھائی. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله تعالى. رواه البخاري. یس ترجمہ پڑھیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کا مال بطور قرض لے اور اس کے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ ادا فرما دے گا، اور جو شخص ان کے اموال ضائع کرنے کی نیت
قرض کیا ہوتا ہے؟ قرض کا لفظی معنی لغت میں کس چیز کا کاٹنا. تو جس طرح اس کو بھی قرض کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ نے جس سے قرض لیا اس نے اپنا یہ مال آپ کے پاس اس کو آپ کے لیے دے دیا، یعنی اس کا اپنے ہاتھ اس سے نکل گیا، ختم ہو گیا، کٹ گیا. تو یہ اس لیے اس کو قرض کہا گیا. تو قرض جو ہے اصل تو مال کا مال کے ساتھ تبادلہ ہے، سمجھے نا؟ تو اصل تو مال کا مال کے ساتھ تبادلہ ہے اور مال ہاتھوں ہاتھ ہونا شرط ہے، لیکن اللہ نے لوگوں کی آسانی کے لیے اس کی قرض کی اجازت دی ہے. اور اس میں آیت المدائنہ جو ہے وہ آیت جو ہے قرض کی، سورۃ بقرہ کی سب سے لمبی آیت، اس کو نازل کیا اس کے قرض کے احکامات بیان کرتے ہوئے. اور یہ کوئی شک نہیں کہ قرض جو ہے وہ ایک ایسا لین دین ہے کہ جس میں لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی ہے اور اس کا اجر ہے. تو اس میں اس حدیث میں آپ بیان فرمایا کہ جو آدمی لوگوں سے قرض لیتا ہے، اور چونکہ سابقہ اس کا تعلق کیا ہے سابقہ حدیثوں کے ساتھ، چونکہ وہ بھی قرض کی شکل ہے. آپ کسی کو مال دے رہے ہیں کہ جب اس کی کھیتی آئے گی تو اس سے کھیتی لیں گے، تو حقیقت میں ایک قرض کی شکل ہے، وہ ایک قرض کی شکل ہی ہے. تو اب اس میں اس حدیث میں آپ نے بیان کیا کہ جو آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اور اس کی نیت ہے اس قرض کو ادا کرنے کی کہ میں اس کو ادا کروں گا، اد اللہ عنہ، تو اللہ اس کو ادا کر دیتا ہے. اللہ کے اس کو ادا کرنے کا معنی اس کے دو انداز ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی اس کے لیے وسائل مہیا کر دیتا ہے کہ اپنے قرض کو وہ پورا کر دے، واپس کر دے، یا پھر اگر وہ دنیا میں ادا نہیں کر سکا کسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے اس کی ادائیگی کا. اور یہی معنی آتا ہے کہ جو شہید کا قرض معاف نہیں ہوتا وہ اسی شکل میں آتا ہے کہ اگر اس نے قرض لیا تھا اس کو ادا کرنے کے لیے اور اس کو ادا نہ کر سکا کسی وجہ سے، اد اللہ عنہ، تو اللہ اس کا ادا کر دیتا ہے. اللہ کا ادا کرنے کا معنی اللہ کیسے ادا کرتا ہے پھر؟ ہاں، یعنی وہ اس کو ادا کرنے کا معنی کیا دنیا کے اندر ہے یا آخرت میں ہے؟ وہ دنیا کے اندر بھی ممکن ہے کہ اس کے وارثوں کو اللہ تعالیٰ اتنے وسائل دے دے کہ اس کا قرض ادا کر دے، یا اگر یہ چیز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اگر وہ آدمی مر گیا، دنیا سے چلا گیا، جس کو قرض دینا تھا اس کو بھی قرض ادا نہ ہوا، کسی قیمت نہ اس نے خود ادا کیا، نہ وارثوں سے ادا ہوا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت میں کوئی مقام دکھائے گا کہ اگر تو اس کا حق معاف کرتے ہو تو تمہارے لیے یہ ہے، تمہارے لیے یہ ہے. تو یہ ہے اد اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ادا کر دیتا ہے. تو اس لیے شہید کا جو معافی نہ ہونے کا قرض جو ہے وہ ایسا قرض ہے کہ جو وہ ادا کر سکتا تھا، ادا کرنے کی گنجائش تھی لیکن اسے نہیں کیا، یا بعض اوقات آدمی لیتا ہی کسی غلط نیت سے ہے کہ ٹھیک ہے دیکھیں گے، دینا وہ تو دیں گے ورنہ دیکھی جائے گی، سمجھے نا؟ تو اس طرح تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو آدمی لیتا ہے لوگوں سے قرض ادا کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو ادا کر دیتا ہے، اور جو لیتا ہے اس کو اتلاف کرنے کے لیے، یعنی اس کو ضائع کرنے کا معنی کھانے کے لیے بھی ٹھیک ہے اس کو لے اور بعد میں دیکھا جائے کہ کیا کرنا ہے، اتلف اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ویسے ہی ضائع کر دیتا ہے. ضائع کرنے کا معنی اس کو بھی توفیق نہیں دیتا ادا کرنے کی، اور قیامت کے دن تک اس کے اوپر وہ بوجھ بن کر باقی رہے گا. جی ہاں، آگے اگلی حدیث کون پڑھے گا؟ عارف بھائی، ہاں چلیے. قدم له بز من الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسية إلى ميسرة فأرسل إليه فامتنع. ہاں جی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صاحب کا شام سے کپڑا آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو بھیج کر 2 کپڑے کشادگی تک ادار خرید لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ایک آدمی کو بھیجا مگر اس نے ادار دینے سے انکار کر دیا. اچھا، اس حدیث میں کیا ہے؟ کیا ملتا آپ کو اس حدیث سے؟ کہ کیا قرض دینا فرض ہے؟ قرض دینے والے کی مرضی ہے. اصل یہ ہے کہ دینا چاہیے، کیونکہ یہ ان معاوضات میں سے یا ان لین دین میں سے ہے جس میں نیکی ہے، اجر ہے، صلہ ہے، سمجھے نا؟ لیکن اگر نہیں دیتا کوئی آدمی تو اس پر یعنی کہ اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا. اصل یہ کہ دینا چاہیے،
لیکن اس حدیث میں یہ ہے کہ اس حدیث کو ذکر کرنے کا مقصد ابن حجر کا یہ ہے کہ قرض دینا جو ہے وہ فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. قرض دینے والا دیکھے گا اس کو دینے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، اور بعض اوقات دینے کی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر جو ہے وہ اور چیز ہے. یہاں پر کیا ہے؟ یہ یہودی تھا جس نے صرف دشمنی کی عناد کی بنیاد پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا. تو اس سے معلوم ہوتا کہ یعنی کہ قرض کا دینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. قرض جس سے مانگا جاتا ہے وہ دیکھے گا اس کے دینے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، اس کو دینے کی طاقت ہے تو دے، ورنہ اپنا کرنا بھی دے تو اس میں اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. ہاں تو وہی نا، قرض لینا بھی اس حدیث میں یعنی کہ قرض آدمی کو ضرورت ہو تو قرض لے سکتا ہے، اور قرض لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. قرض لینے میں کوئی قباحت نہیں، بشرطے کہ اس کا ادا کرنے کا اس کی نیت ہو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی نہیں بلکہ بہت مرتبہ آپ نے قرض لیا. اکثر اوقات بلال حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کوئی صدقہ طلب کرتا تو آپ مجھے بھیجتے کہ فلاں کسی فلاں سے آدمی سے قرض لے کے آؤ، تو آپ وہ قرض لے کر پھر اس کو صدقہ دیتے، حتیٰ کہ جب آپ کے پاس مال آتا، صدقات آتے تو پھر اس کو آپ اس کا قرض ادا کر دیتے. تو قرض لینے میں کوئی یعنی صدقے کی نسبت قرض یعنی کہ صدقے میں ایک جو ہے وہ کیا ہے، صدقہ مانگنے میں صدقہ لینے میں کہ انسان کی توہین ہے. ہاں جی، لیکن قرض جو ہے اس میں وہ چیز نہیں ہے. اگرچہ قرض کے معاملات میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ انسان کو اس کی ادائیگی کرنا، اس سے یہ چیزیں کرنا، اس کی احتیاط ہونا چاہیے. کیونکہ یعنی کہ جو شہید کے بارے میں آتا ہے کہ یغفر لہ کل ذنب الا الدین، اس بات کی دلیل ہے کہ قرض کا معاملہ کتنا خطرناک ہے. کہ اگر آدمی مر جاتا ہے اور آپ سے میت آپ کے سامنے پیش کی گئی، پوچھا کہ اس کے اوپر قرض ہے تو بتایا کہ 2 دینار ہے، تو آپ نے کہ پھر تم لوگ جنازہ پڑھو اس کا. تو آتا کیا ہے تو قتادہ فرمایا کہ اس کے 2 دینار میرے ذمہ ہیں، پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا. یہ ساری چیزیں واضح کرنے کے لیے کہ قرض کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے. لیکن بذات خود اس کے لینے میں اگر انسان کو ضرورت ہے تو اس میں کوئی مذمت کی چیز نہیں ہے. ہاں صحیح حدیث ہے. کان درعہ مرہون عند یہودی. اچھا جی، یہ ہے قرض کے حوالے سے، یعنی کہ قرض کے احکامات تو صورت اپنے سورہ بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس میں وہ کہ قرض کی مدت مقرر ہو، اس کی مقدار جو ہے وہ مقرر ہو، اس کے اوپر گواہی دی جائے، اس کو لکھا جائے، اور یہ ساری چیزیں جو سورہ بقرہ کی یعنی کہ آیت میں ان کا ذکر کیا گیا ہے. ہاں جی، اچھا آگے اپنے رہن کے بارے میں. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقه. ہاں جی جی ہاں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہن رکھے ہوئے جانور پر اس پر اٹھنے والے مصارف و اخراجات کے بدلے سواری کی جا سکتی ہے، اور دودھ دینے والے جانور کا دودھ اس پر اٹھنے والے مصارف کے بدلے پیا جا سکتا ہے، جبکہ وہ رہن ہو، اور جو آدمی سواری کرتا ہے اور دودھ پیتا ہے اس کے اخراجات کا ذمہ دار بھی وہی. جی ہاں، یہ ہے رہن کے حوالے سے. اور رہن کا ہم نے جیسا ذکر کیا کہ قرض کے بدلے میں کوئی ایسی چیز دینا جو کہ قرض کی ضمانت ہو اور جس سے قرض جو ہے اس کی ادائیگی کی جا سکتی ہو، یہ رہن ہے. اب یہ رہن جو ہے اس کے حکم کیا ہے؟ یا رہن کی 3 کیفیتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ یعنی کہ رہن جو ہے وہ عام چیز ہے، ایسی چیز ہے جس کا کوئی فائدہ نفع نہیں ہے. ایک چیز پڑی ہے، ہاں جی، سونے کا آپ کو کوئی اپنے دے دیا، اپنے کیا اس کا نام کو بسکٹ وغیرہ کوئی اس طرح بلاک وغیرہ آپ کو دے دیا، آپ نے رکھ لیا، سمجھے نا. پلاٹ ہے زمین کا خالی پڑا ہوا، میں آپ کو دے دیتا ہوں بھی ٹھیک ہے یہ پلاٹ آپ کے پاس رہن ہے جب تک میں قرض نہیں دیتا، وہ پلاٹ خالی پڑا ہوا ہے، سمجھے نا. ایک شکل یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے رہن صرف اس کی قیمت ہے، لیکن اس سے کوئی وقتی طور پر فائدہ حاصل ہونے کا کوئی چیز چانس نہیں ہے، اس کے فائدہ یعنی کہ ملنے کا کوئی ذریعہ نہیں، وہ چیز پڑی ہے بس. بتا رہا ہوں نا، نہیں وہ کرے گا تو پھر وہ بتا دیں نا. ابھی آپ کو ہم خالی پلاٹ کی بات کر رہے ہیں، خالی پلاٹ جس کا کوئی استعمال نہیں لیکن اس کی قیمت ہے. اپنے سونے کا بلاک یا یہ چیز اس کی قیمت ہے،
لیکن اس کا استعمال کوئی نہیں کر رہے، سمجھے نا، استعمال کریں گے تو وہ دوسرا ایک حکم ہے. ایک شکل یہ ہے رہن کی، تو اس پر تو وہ ٹھیک ہے چیز پڑی ہے رہن، اور جب قرض واپس کریں گے تو آپ کو مل جائے گی، اس پر کوئی کمی زیادتی کا معاملہ نہیں. دوسری شکل کیا ہے کہ آپ نے ایسی چیز رہن کے طور پر دی کہ جس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور فائدہ اس کے خرچے کے برابر ہے جس کا اس حدیث میں ذکر آ رہا ہے. آپ نے فرض کرو مجھے گھوڑا دیا رہن کے طور پر، اب وہ گھوڑا اس کے میں دیکھ بھال کر رہا ہوں، اس کا چارے وارے کھانے پینے کے سارے انتظامات کر رہا ہوں، اور اس پر سواری بھی کر رہا ہوں. تو یہ میرا اس پر سواری کرنا جو ہے یہ منافع ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، یہ میرا خرچہ ہے. تو یہ خرچہ اس منافع کے بدلے ہو گیا، برابر ہو گیا، بات ختم ہو گئی. ہاں جی، میں نے آپ سے گائے لے لی، آپ نے مجھے گائے دے دی جو دودھ دیتی ہے، اب اس گائے کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اس کو چارہ وارہ ڈالتا ہوں، اور ساتھ دودھ اس سے لے رہا ہوں. تو وہ یعنی کہ اگر دودھ اس کا اس چارے اس خرچے کے برابر ہے، بہرتے کہ اس کا دودھ جو ہے اس خرچے کے برابر ہے، تو پھر جو ہے وہ برابر کا ہے، نہ مجھ کو کچھ لینا دینا کچھ آپ کے ساتھ نہیں ہے. تیسری شکل کیا ہے رہن کی کہ ایسی چیز رہن میں ہے کہ جس کا نفع جو ہے اگرچہ اس پر خرچ ہو بھی یا خرچ نہیں ہے لیکن اس سے نفع مل رہا ہے، یا اس کا نفع اس کے خرچے سے زیادہ ہے، یا تو خرچ نہیں بالکل اس پر اور صرف نفع مل رہا ہے، یا خرچ ہو رہا ہے لیکن نفع خرچے سے زیادہ ہے. تو پھر کیا ہے؟ اب یہ نفع جو زیادہ ہے کس کا حق ہوگا؟ وہ راہن کا جو رکھنے والا اس کا حق ہے کہ مالک وہ ہے. تو کس لیے؟ کیونکہ اگر میں یہاں پر فائدہ اٹھاؤں گا اس یعنی کہ چیز سے، مکان میں آپ سے لیے، اب مکان کیا ہے، یا اس میں خود رہتا ہوں یا رینٹ پر دیا ہوں، یا تو مکان کو لاک لگا کے بھی چھوڑا ہوا ہے، جب قرض دو گے تو اپنا مکان لے لینا، پھر تو وہ اس میں کوئی نفع نقصان یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن اگر مکان میں خود میں رہنا شروع کر دیتا ہوں، کسی رینٹ پر دیتا ہوں، اب رینٹ پر دیتا ہوں یا خود رہتا ہوں، اب مکان کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہوں، اس کے مینٹیننس کے معاملات بھی دیکھ کر رہا ہوں، اور ساتھ اس میں رہتا ہوں یا رینٹ پر دیا ہے. اب یقینی بات ہے کہ اس کا رینٹ یا رہنے کا جو اس کا فائدہ وہ زیادہ ہے، مینٹیننس سے یا اس کی دیکھ بھال سے زیادہ ہے یقینی طور پر، تو یہ اس کے مالک کا حق ہوگا. تو یہ تین شکلیں رہن کی، یا تو ایسی چیز جس کا کوئی نفع نہیں مل رہا، اس کی قیمت ضرور ہے لیکن وہ پڑی ہے، یا دوسری چیز جس کا خرچہ اس کے نفع کے برابر ہے، اور تیسری چیز کا نفع اس کے خرچے سے زیادہ ہے. تو یہ رہن کے حوالے سے. ہاں ہاں ہاں، تو یہ سود ہے، یہ بالکل سود ہے ساتھ. نہیں، بعض اوقات ہوتا ہے تھوڑا دودھ ہوگا، اس لیے ہم نے کہا کہ اگر اس کا نفع زیادہ ہے، چاہے وہ گائے ہے یا جو بھی ہے، واپس نہیں کرنا پڑے گا، اس کا فائدہ جو ہے وہ مالک کا ہوگا. نہیں، دودھ واپس کریں یا دودھ کا جو زیادہ آپ کا جتنا خرچہ ہے اس کی قیمت جو ہے اس کو واپس کریں یا اس کے قرض میں سے ختم کر دیں. اگر ایسی گائے گروی رکھ دی جو دودھ دیتی نہیں ہے، ہاں جی، چارہ کھلا رہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے، چارہ کھائیے، چارہ کھائیے نہیں، اس میں یہ پھر وہ قرض دینے والے کی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چاہے تو قبول کرے اس رہن کو یا چاہے تو رد کر دے. یہ راہن اور مرتہن کا ہاں جی، ہاں نا، راہن پر نہیں، مرتہن کے جس کے پاس رہن رکھی گئی ہے، قرض جس نے قرض دیا ہے. وہ اگر مانتا ہے، ہاں، اگر وہ قبول کرتا ہے بھی ٹھیک ہے. یعنی فرض کرو بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ اس کو صرف یہ کوئی ضمانت چاہیے، اس کو یہ نہ کہ پیسہ کہیں جاتا نہ رہے، چاہے گائے پر تھوڑا خرچہ ہو بھی جائے مشکل نہیں ہے، سمجھے نا، لیکن یہ کہ پیسہ میرا تاکہ محفوظ رہے، اس کے بعد اوقات یہ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر وہ اس چیز کو قبول کرتا ہے بھی ٹھیک ہے گائے دے دو، میں یا بعض اوقات یہ بھی طے کر سکتا ہے کہ خرچہ تیرے ذمہ ہے، سمجھے نا. اس سے اور بھی تو شیخ صاحب کام لیے جا سکتے تھے، گائے سے مثلا یہ ہل چلاتے ہیں اس میں استعمال کر سکتے بھائی ہر گائے سے حل تھوڑا چلتا ہے ابھی. ہیں، اس سے وہ بھی نہیں ضروری نہیں، ہر گائے سے حل نہیں چلتا، حل وہی چلاتا ہے جس کو حل پر چلایا ہوتا ہے. اس کی اور سواری بھی نہیں ہوتی. وہ حدیث میں پڑھا نہیں آپ نے کہ بنی اسرائیل کے کسی آدمی کو گائے پر بیٹھا تو گائے بولی کہ ہم اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ہاں جی. اچھا، اس میں حاصل کلام پڑھیے ڈاکٹر صاحب. حاصل کلام، اس حدیث سے ثابت ہوا ہے کہ جب
مرہونہ کی دیکھ بھال اور حفاظت کی ذمہ داری مرتہن پر ہے تو اس کے لیے اس سے انتفاع بھی جائز ہے، اور اس چیز یا جانور کا مالک اس کی اجازت دے نہ دے۔ ہاں جی، یہ بھی ایک علماء میں اختلاف ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہوگی تبھی فائدہ اٹھائے گا یا نہیں دے۔ جی ہاں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اسحاق رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی یہی رائے ہے۔ اسحاق کون ہے؟ اسحاق بن راہویہ، اسحاق ابن راہویہ، یہ امام احمد کے استاد ہیں۔ امام احمد، امام بخاری کے بھی، امام احمد کے بھی استاد ہیں، 238 میں فوت ہوئے تھے، اور یعنی کہ بہت بڑے کبار علماء میں سے ہیں۔ جی ہاں، دوسرے حضرات کہتے ہیں جس کے پاس چیز رہن رکھی گئی ہے وہ اس پر اٹھنے والے اخراجات کے بقدر اس کے دودھ اور سواری سے فائدہ لے سکتا ہے، ان دونوں کے علاوہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نہ اخراجات سے زیادہ فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ جی ہاں، جی جمہور علماء کا قول ہے کہ مرہونہ چیز سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں، بلکہ سارے فوائد رہن رکھنے والا اٹھا سکتا ہے۔ اس پر جو مشقت و محنت و مصارف ہوں گے وہ بھی اس کے ذمہ ہوں گے، مگر یہ حدیث جمہور کے خلاف حجت ہے۔ یعنی ہم بات دیکھیے جمہور کا معنی کیا ہے؟ زیادہ تر علماء، تو یعنی کہ کئی مسائل کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت سے علماء نے صراحتاً حدیث کی، واضح حدیث کی، یعنی کہ جو اس کے یعنی کہ خلاف ان کا فتویٰ۔ خلاف فتویٰ کیوں ہے؟ کسی چیز کو اصل بنا کر، وہی ہم جو پہلے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اپنے یعنی کہ کسی چیز کو اصل بنا دیا کہ اصل یہ ہے، اب یہ چیز جو آ رہی ہے اس اصل کے خلاف ہے، یہ حدیث جو ہے اس اصل کے خلاف ہے، تو چنانچہ اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا۔ ہاں جی، حدیث صحیح ہے، حدیث بالکل صحیح آپ کے سامنے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں یعنی امام احمد اور اسحاق، جمہور کے خلاف ہے۔ ہاں، جمہور کے خلاف ہے، ان کی رائے ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا، جتنا اس کا خرچہ ہوتا ہے اس کے مطابق اس سے فائدہ لیا جائے گا۔ جی ہاں، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے ہے بالکل۔ اسی بات کر رہے ہیں کہ اس لیے یعنی کہ بعض مسائل میں صرف یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اکثر علماء کس طرف ہیں، اکثر علماء بھی چاہے کیوں نہ ہو، لیکن ان کے بھی حجت کیا ہے، ان کے پاس بھی دلیل کیا ہے، یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ نہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض مسائل میں جو صرف اجتہادی مسائل ہیں کہ جہاں پر دلیلیں واضح نہیں ہیں، جہاں پر احادیث کو واضح نہیں ہے، یہاں پر دیکھیں گے کہ زیادہ تر علماء کا کیا قول ہے۔ اور ایک چیز دوسری یہ بھی چیز ہے کہ ہمیشہ آدمی کو کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی کسی چیز کا حکم بیان کرتے ہوئے سابقہ علماء کو دیکھنا چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اگرچہ بہت سے مسائل میں انہوں نے جمہور کی مخالفت کی ہے، لیکن بہت سے کئی مسائل کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں صرف اس کوشش میں ہوں کہ مجھے یعنی کہ کسی مسئلے پر جو بھی علماء کے سابقہ اقوال ہیں ان پر کسی پر بھی ان کا اطمینان نہیں ہے، حدیث کو یعنی کہ حدیث کو اس کا دوسرا حکم دے رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے مطابق پہلے کسی عالم نے کہا ہی نہیں کہا۔ یعنی اگرچہ بعض اوقات حدیث میں کوئی ایک حکم اخذ کیا جاتا، واضح حکم نہ ہو، واضح ہے تو پھر تو ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن بعض اوقات اس سے استنباط ہوتا ہے، استنباط کے معنی اس سے حکم لیا جانا، اخذ کیا جانا۔ اب وہ حکم جو اخذ کیا جا رہا ہے اس میں اکثر و بیشتر علماء کیا دیکھتے ہیں، کیا سابقہ کسی عالم نے بھی اس بات کو کہا ہے۔ شیخ ابن عثیمین کو بھی ہم کئی مسائل میں کہتے ہوئے سنتے کہ میں اس چیز پر مطمئن یعنی کہ نہیں ہوں، کیونکہ حدیث میں اس طرح سے ہے، حدیث جو ہے اس کا استنباط اس طرح سے ہے، اس سے حکم اس طرح سے مل رہا ہے، تو یہ جمہور کا علماء یا اکثر علماء کا یہ قول ہے، اس پر مطمئن نہیں ہوں۔ لیکن میں کہنے کی جرت اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ اب تک کسی عالم نے اس بارے میں کہا نہیں ہے، اب تک کسی عالم نے اس بارے میں کہا نہیں ہے۔ تو یہ ہے علماء کا منہج۔ کل ہی میں میرے پاس آڈیو آیا، پاکستان کے کسی مولوی تھا، پتہ نہیں کون تھا، بیچارہ جاہل تھا، اس نے یہ عورتوں کے ساتھ جو خامدوں کے نام لگانے کا آج کل یہ سسٹم چل رہا ہے، اس پر مسئلے پر کوئی بحث چل رہی تھی، تو اس نے بیچارے نے بہت بڑی یعنی کہ بکواس کی کہ بھی یہ سارا مسئلہ بالکل بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے، یہ بیوی اگر خاوند کے ساتھ ملتی ہے اس کو باپ تھوڑا بنا لیتی ہے، ایسے ہے ویسے ہے، اور اس طرح کے فتوے دینے والے کہ یہ جائز نہیں، یہ متشدد قسم کے تکفیری لوگ ہیں۔ یعنی ایسا جاہل آدمی کہ کم از کم کسی عالم کا قول تو فتویٰ تو پڑھ لے، علامہ البانی کے، علامہ شیخ ابن عثیمین، ان بڑے بڑے علماء کے فتوے اس پر، اور وہ جاہل بیٹھا اپنے گھر میں فتوے دے رہا اور آڈیو ریکارڈ کر کے پتہ نہیں کہاں بھیج رہا ہے۔ یعنی اس طرح کے آج کل جاہل مفتی بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ سے۔ اصل تو یہ کہ ناجائز ہے، سخت حدیث ہے اس کے بارے میں کہ کفر تک، یعنی کہ کفر کے الفاظ ہیں، لعنت کے الفاظ ہیں، اس طرح کے الفاظ ہیں۔
ہاں شوہر کا نام لگانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ شیخ فوزان سے پوچھا گیا کہ پاسپورٹ کے بارے میں خصوصاً ان کن چیزوں ہاں شوہر کا نام پاسپورٹ میں اٹیچ کرنا کہتے ہیں کہ حرام ہے، ناجائز ہے. حضرت والد صاحب کا نام ہٹا کے ہاں جی اس کے ساتھ شوہر کا نام لگانا یہ یعنی ناجائز. وہی یعنی کہ اس طریقے سے لگانا کہ یہ والد کی طرح نظر آئے. ہاں اگر ہو کہ اس کا شوہر فلان ہے تو جائز ہے، مشکل نہیں ہے، سمجھے نا. لیکن فرض کرو اب ہوتا کیا ہے کہ شادی ہونے کے بعد ہی عائشہ اس کے خاوند کا ساتھ نام لگ گیا، عائشہ مصطفیٰ مثلا، عائشہ جلال فرض کرو مثلا، سمجھے نا. تو اس کے فوراً ہی وہ باپ جس نے اس کو 20-25 سال تک پالا اس کا نام بیچارے کا وہیں پر ختم ہو گیا، سمجھے نا. ہاں ناجائز، بالکل ناجائز ہے. لیکن اگر یعنی کہ جہاں تک ضرورت کی حد تک ہے، ابھی پاسپورٹ پاکستان کی خباثت کیا ہے وہ یہی ہے کہ اب جو ہے یعنی کہ عورت جو ہے وہ لازماً اس کا خاوند کا ساتھ نام لکھا جاتا ہے. ہاں شناختی کارڈ میں، پاسپورٹ میں بھی. لیکن وہ ہسبینڈ نے، لیکن وہ لکھنے کو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ استعمال بھی پھر وہی نام شروع ہو جاتا ہے، باپ کا نام ختم ہو جاتا ہے، شادی کے بعد خاوند ہی کا نام اٹیچ کر دیا جاتا ہے. تو یہ اصل غلط ہے. سراسر سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا اس چیز سے. میرا خیال اگر اس کو مکمل کر لیتے تو آخر میں تبصرہ کرتے. ہاں جی جی ہاں تو صحیح بات ہے، وہی بتا رہا ہوں نا کہ تو اس پر سختی سے علماء کا فتویٰ ہے. لیکن وہ جاہل بیٹھا اپنے گھر میں کر لیتے. کیا خیال ہے کہ رک جائیں یہیں پر؟ ہاں جی الرہن غنمہ لہو غنمہ غرمہ. ان المحفوظ عند ابی داؤد وغیرہ ارسالہ. ہاں جی پڑھیے ذرا اس کا ترجمہ. جی ہاں یہ حدیث کس کی دلیل ہے؟ نہیں، اس کا مرہون چیز جو ہے وہ اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو ماہل ہے، مالک ہے، جو راہن ہے. ہاں جی مالک. پہلی حدیث میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جس کے مرتہن جو ہے، پچھلی حدیث میں پڑھا تھا کہ جو مرتہن ہے اس کے پاس ہے، وہی اس کا خرچہ اسے خرچہ بھی کرے گا، اس پر فائدہ، اس سے فائدہ بھی اٹھائے گا. لیکن یہ حدیث اس کے یہ ہے مختلف الحدیث، ہم نے پڑھا تھا نا مصطلح میں، یہ ہے مختلف الحدیث. اس میں ہاں جو جمع کیسے جمع کرنے کا معاملہ نہیں ہے یہاں پر ترجیح ہے. ترجیح کیا ہے؟ ایک طرف بخاری ہے اور دوسری طرف نہیں دارقطنی ہے، اور وہ بھی محفوظ کیا ہے؟ ابو داؤد کے ہاں مرسل ہے. مرسل کیا مانی؟ کہ تابعی نے اللہ کے نبی سے روایت کی ہے. اور اصل یہ ہے کہ مرسل کیا ہے؟ وہ ضعیف ہے. مرسل جو ہے ہاں جی ترجیح چھوڑ کر اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، ایک طرف ضعیف ہے ایک طرف بخاری ہے، سمجھے نا. لیکن اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات اس طرح کی ضعیف حدیثیں، اور عموماً آپ یعنی کہ جہاں بھی اختلافات علماء کے ہوتے ہیں وہ یعنی کہ بے بنیاد ہوتے ہیں، کسی نہ کسی حدیث پر ہوتے ہیں، کسی اس طرح کی دلیل پر ہوتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کسی ضعیف چیز کو، کسی ضعیف حدیث کو دلیل بنا لیا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں صحیح حدیث کو چھوڑا جاتا ہے. جی اگلے میں دو حدیث سے رہ گئی، مکمل کر لیں، باب مکمل ہو جائے گا. بکرن ہاں جی ابل صدقہ ہاں الرجل یہ اس آدمی کو جو نہیں بکری بکرہ را کے اوپر زبر ہونی چاہیے، بکرہ. ہاں جی
ہاں جی قضاء، جی ہاں جی ہاں. بکر کے معنی جوان اونٹ، اونٹ صرف اونٹ نہیں، جوان اونٹ. ہاں جی یعنی جتنا جیسا لیا تھا ویسے ہی دیا جائے. جی ہاں میں نے عرض کیا یا عرض کیا اس سے بہتر 7 سالہ اونٹ موجود ہے، فرمایا یہی اسے دے دو کیونکہ بہترین آدمی وہ ہے جو ادائیگی میں سب سے اچھا ہو. جی ہاں جی. اچھا اس میں قرض کا ادائیگی، پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا قرض لینے کے بارے میں کہ جائز ہے، اس میں کوئی ملامت نہیں ہے. اس میں قرض کی ادائیگی، اب قرض کی ادائیگی اصل تو یہ ہے کہ جتنا لیا ہے اتنا ہی دیں، جتنی صفت جو اس کی صفت ہے اسی صفت میں دیں. روپوں میں ہے روپوں میں دیں، دینار میں ہے دینار میں دیں، سمجھے نا، جتنا لیا اتنا دیں. لیکن اگر دینے والا قرض جو جس کے اوپر قرض تھا وہ اپنی مرضی سے خوشی سے قرض دیتے ہوئے، شرط یہ ہے قرض دیتے ہوئے اس کو زیادہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے، یعنی اس نے جب فرمایا ابو رافع آپ کے غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے تھے، یعنی آزاد کردہ غلام جو تھے مولا ان کو کہا جاتا ہے، تو ان میں سے تھے. تو انہوں نے آپ نے جب دیکھ کر فرمایا کہ اس سے، یعنی اس بکر تو نہیں ہے لیکن اس سے بہتر ہے، تو آپ نے کہ تم اس سے بہتر دو، کیونکہ آپ نے اس کی وجہ بیان کی فإن خیر الناس احسنهم قضاء، کہ سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اچھے طریقے سے یعنی ادائیگی کرتے ہیں. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ قرض کی ادائیگی ادا کرتے ہوئے پہلے سے شرط نہ ہو کہ میں زیادہ دوں گا. اگر شاید دینے والا خود ہی کہہ دے، قرض لینے والا یعنی کہ جس نے قرض دیا وہ نہیں، قرض جو لینے والا ہے وہ خود کہہ دے کہ میں آپ کو اس سے اتنا زیادہ دوں گا، تب بھی وہ سود ہے، اگر پہلے سے وہ بتا دیتا ہے، کہہ دیتا ہے. لیکن قرض ادا کرتے ہوئے اگر وہ زیادہ دیتا ہے یا بہتر شکل میں دیتا ہے، کوئی بھی ایسی شکل ہے کہ جس میں وہ قرض کی جو دیا تھا اس سے اچھا ہو، زیادہ ہو، کسی بھی شکل میں ہو، تو وہ دے سکتا ہے. آخری حدیث پڑھ لیں، اگرچہ حدیث ہاں جی وہی پیسے بھی کوئی بھی شکل بتا کہ مقدار بھی زیادہ ہو، کیفیت میں زیادہ ہو، کسی اور شکل میں زیادہ ہو، یعنی کسی لحاظ سے بہتر کیوں نہ ہو. جی ہاں یہ آگے والی حدیث جو ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، سمجھے نا، سند کے اعتبار سے بالکل ضعیف حدیث ہے. لیکن اس لیے علماء کے ہاں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سود کا رول ہے، سود کا قاعدہ کلیہ ہے. سند کے اعتبار سے حدیث جو ہے ضعیف ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے متن کے لحاظ سے کہیں گے، معنی کے اعتبار سے متن تب کہیں گے کہ اگر ویسے ہاں جی، تو معنی کے اعتبار سے معنی اس کا صحیح ہے. معنی صحیح کیا ہے کہ کیونکہ سود ہوتا کیا ہے کہ جس میں آپ کسی نہ کسی طرح کا فائدہ اٹھائیں، چاہے وہ مقدار میں زیادہ ہو، کسی کیفیت میں زیادہ ہو، اور کسی شکل میں فائدہ ہو، وہ سود ہے. تو اس لیے اس حدیث کا جو معنی ہے وہ صحیح ہے. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ سود کا رول، سود کا قاعدہ کلیہ، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منسوب نہیں کریں گے کیونکہ سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے. تو کل قرض جر نفعا اور جر منفعتا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جس میں کوئی منفع ہو وہ سود ہے. اور ہم نے پہلے کافی اس کی شکلیں بیان کی تھیں، پڑھ بھی چکے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ہدیہ دیتا ہے جس سے آپ نے قرض لیا ہے، جیسے آپ جس نے آپ نے قرض لیا اس کو کوئی ہدیہ دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ سود ہے. اللہ یہ کہ اگر آپ کا پہلے سے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہو، ہاں جی. تو اسی طرح فرض کرو آپ اس کی کچھ شفاعت کر دیتے ہیں، اس کا کوئی کام کر دیتے ہیں، کوئی بھی کس طرح کا کوئی ایسی چیز کر دیتے ہیں کہ جس سے اس کو فائدہ ہو، سود اپنے قرض دینے والے کو، تو یہ سارا کا سارا وہ سود کی شکل میں ہے. بارک اللہ فیکم.